ابو لہب نے کہا تھا جب حضرت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال، حضور کے 3 بیٹے بچپن میں انتقال کر گئے، 2 تو پہلے انتقال کیے تھے، تیسرے مدینے میں حضرت ابراہیم یہ انتقال کر گئے، تو اب بیٹے بچے ہی نہیں۔ تو اس وقت یہ بات مشہور ہوئی یہ ابو لہب وغیرہ کی طرف سے کہ محمد کی نسل قطع ہو گئی، یعنی مقطوع النسل ہے، نعوذ باللہ، کٹی ہوئی نسل ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ جب اس نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی شان میں اور ان کافروں کے منہ کو بند کرنے کے لیے یہ آیتیں نازل فرمائی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے محبوب ہم نے تو آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ کوثر کا مفہوم سمجھ بھی نہیں سکو گے کہ کوثر کیا ہے، کوثر کس کو کہتے ہیں، یہ سمجھنے کے لیے بہت تمہیں عربی میں بلاغت اور فصاحت کے کئی قواعد جاننے پڑیں گے۔ ایک مختصر سی بات میں بتا دوں، دنیا کو اللہ قلیل فرماتا ہے، پوری دنیا کیا ہے؟ قلیل۔ قلیل کے اپوزٹ میں جو ہوتا ہے وہ کثیر ہوتا ہے، اور کثیر سے زیادہ ہو تو اسے اکثر کہتے ہیں، اور اکثر سے بھی زیادہ ہو تو کوثر کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو دیا ہے وہ یہ پوری دنیا کا اپوزٹ کریں تو کتنا ہو گیا؟ کثیر، اور اس سے بھی زیادہ ہو تو کیا ہوگا؟ اکثر، اور اس سے بھی زیادہ ہو تو کوثر۔ اور اللہ فرما رہے ہیں محبوب ہم نے تو آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ کھڑے ہو جائیں اور رب کی عبادت کریں اور قربانی کریں۔ ان شانئک هو الابتر، محبوب آپ نہیں، آپ کا دشمن کٹی ہوئی نسل کا ہے، آپ کا دشمن کٹی ہوئی نسل کا ہے۔ یہ آیت میں آئی بات، اللہ کا فرمان حق ہے۔ ڈھونڈ کے نکالو ابو لہب کے بیٹے کہاں رہتے ہیں، نکال کے دکھاؤ کہاں ہے ابو لہب کی اولاد۔ پتا ہے کسی کو ایڈریس وغیرہ؟ کسی کو پتا ہے؟ کوئی نہیں ڈھونڈ کر لا سکے گا، وہ مقطوع النسل خود ہو گیا۔ لیکن جس چپے میں جس علاقے میں بھی جائے سادات کی خوشبو تمہیں ملتی رہے گی۔ میرے آقا کی آل ہر جگہ ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کی آل کو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سے چلایا ہے، تو سید زادے جتنے بھی ہیں دنیا میں آج ہیں کہ نہیں ہیں؟ الحمدللہ۔ تو جو اعتراض حضور کی طرف کافر کرتے تھے تو جواب کون دیتا رہا؟ اللہ دیتا رہا۔ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں ناموس رسالت کی حفاظت اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کی پہرے داری اور دشمنان رسول کو منہ توڑ جواب دینا، یہ اللہ کی سنت مبارکہ ہے۔ قرآن عظیم میں جو آخری سورت میں ارشاد فرماتا ہے، محبوب آپ فرما دیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں کس سے؟ کس کی بارگاہ؟ قل اعوذ برب الناس، میں کس کی پناہ مانگتا ہوں؟ توجہ، اے محبوب آپ فرما دیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے خدا کی۔ رب الناس، انسانوں کا خدا۔ مولا میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ اور وہ کون ہے انسانوں کا خدا؟ ملک الناس، انسانوں کا بادشاہ بھی ہے۔ الہ الناس، انسانوں کا خدا بھی ہے، معبود بھی وہی ہے، پالنے والا بھی وہی ہے، بادشاہ بھی وہی ہے، عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ اب کس چیز سے پناہ مانگتے ہو؟ من شر الوسواس الخناس، خناس کے، شیاطین کے وسوسوں سے، اس کے بہکاووں سے، ان کے ورغلانے سے پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اس پوری سورے میں آپ اگر محسوس کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا ذکر 5 مرتبہ کیا۔ الناس الناس الناس، انسان۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ اس کی ساری مخلوقات کے لیے کچھ قانون الگ ہیں، تمہارے لیے قانون الگ ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد بیان نہ کر رہی ہو، ساری کی ساری مخلوقات تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ لیکن روایت میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی چیز، پرندہ ہو کہ جانور ہو کہ درخت ہو کہ مچھلی ہو، چیونٹی ہو، اگر ایک لمحے کے لیے بھی وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں تو ان کی موت آ جاتی ہے۔ ان کے لیے یہ قانون ہے۔ درخت اگر ذکر الہی سے ایک لمحے کے لیے غافل ہوا تو اسے سکھا دیا جاتا ہے یا اسے کاٹ دیا جاتا ہے۔ پرندہ شکار ہو جاتا ہے، مچھلیاں پھنس جاتی ہیں اگر ایک لمحے کے لیے ذکر خدا سے غافل ہو جائیں۔
حضرت ذوالنون مصری اپنی بیٹی کے ساتھ سفر میں تھے سمندر میں، وہ کشتی میں مچھلیاں پکڑ رہے تھے، پکڑ کر کے اپنی کشتی میں ڈال رہے تھے۔ ان کی بیٹی جو پیچھے بیٹھی ہوئی تھی وہ مچھلیاں اٹھا کے پھر سمندر میں ڈال رہی تھی۔ کافی دیر کے بعد جب کنارے پہنچے تو انہوں نے دیکھا مچھلیاں کہاں ہیں۔ بیٹی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے سب ڈال دیا۔ کہا ایسا کیوں کیا؟ کہا آپ نے تو فرمایا جو مچھلی ذکر خدا سے غافل ہوتی ہے وہی شکار ہوتی ہے، تو آپ کی جال میں وہ مچھلیاں آئی جو ذکر خدا سے غافل تھیں، میں نے اس لیے انہیں دوبارہ ڈال دیا کہ مولا ہمیں بار بار مہلت دیتا ہے تو ہم انہیں کیوں مہلت نہ دیں۔ اب اندازہ کریں، میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ان ساری مخلوقات کے لیے قانون تو یہ ہے کہ وہ اگر ذکر خدا سے غافل ہو جائیں تو مر جائیں، جل جائیں یا کٹ جائیں، لیکن اے انسانوں ہمارا حال یہ ہے کہ اس خدا سے غافل رہنے والے کو بھی وہ کھلا رہا ہے، عبادت کرنے والے کو بھی کھلا رہا ہے۔ گناہ کر کے بھی انسان جی رہا ہے، نیکیاں کر کے بھی جی رہا ہے، یہ اس کی مہربانی اور رحمت ہے انسانوں پر خاص۔ ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ وہ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے، بغیر مہمان کے ان کے یہاں دسترخوان ہی نہیں بچھتا تھا۔ ایک بار 2 دن ہو گئے کوئی مہمان نہیں آیا، آپ بھی کھانا نہیں کھائے۔ تیسرے دن راستے میں ایک ادھیڑ عمر کا کوئی شخص ملا، مسافر تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے ریکویسٹ کی کہ میرے گھر مسافر آج مہمان بن جا۔ وہ کیسے لوگ تھے کہ زبردستی اپنے گھر مہمان بلاتے تھے۔ مہمان نوازی میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ابراہیم علیہ السلام کی ذات تھی۔ تو وہ شخص آیا، ابراہیم علیہ السلام نے دسترخوان بچھائے اور کھانے رکھے، کہا اللہ کا نام لو اور شروع کرو۔ تو آنے والے نے کہا میں اللہ کو نہیں جانتا اور نہ ہی میں مانتا ہوں، میں اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دسترخوان کھینچ لیا اور کہا اٹھ کر جاتا تو چل، اس لیے کہ میرے گھر کا ہر لقمہ اللہ کے نام سے ہی جائے گا۔ دسترخوان کھینچ لیا، وہ شخص چلا گیا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، ابراہیم آج تمہارے دسترخوان پر اس نے میرا نام نہیں لیا، تم نے دسترخوان کھینچ لیا، پچھلے 50 سال سے وہ میرا نام نہیں لیتا، میں ہر وقت اسے کھلا رہا ہوں۔ انسانوں کا خدا اور ہے، یعنی انسانوں کے خدا جس کو ہم اس طور پر تصور نہ کریں کہ وہ سخت قسم کا ہمیشہ تمہارے لیے عذاب ہی لے کر بیٹھا ہے، نہیں میرے عزیزوں، وسعت رحمتی کل شیء، قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ اگر وہ ہم پر رحم نہ کر رہا ہوتا تو پھر ہمارے ہر گناہ پر آج پکڑ کر رہا ہوتا، ہر ایک گناہ کے بدلے ایک ایک نعمت چھین لیتا ہم سے، لیکن ایسا نہیں ہوا ہے۔ عدل تو یہی ہے، انصاف تو یہی ہے کہ اس کی زمین ہے، اس کا آسمان ہے، اس کی ہوا ہے، اس کی کائنات ہے، اور اسی کی کائنات میں رہ کر بندہ جب اسی کی نافرمانی کر رہا ہے تو پھر انصاف تو یہ چاہتا ہے کہ نافرمانی کرنے والے کی پکڑ کی جائے۔ اگر تم ایک نماز نہیں پڑھے تو ناک کاٹ دی جائے گی، دوسری نہیں پڑھو گے تو دانت توڑ دیے جائیں گے، تیسری نہیں پڑھو گے تو ہاتھ توڑ دیے جائیں گے۔ کیا ایسا ہو رہا ہے؟ نہیں ہوتا۔ تو رب تبارک و تعالی ہم بندوں پر عدل نہیں بلکہ فضل فرما رہا ہے، فضل فرما رہا ہے۔ 2 باتیں عرض کر کے میں اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں۔ میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہوتا ہے، اسی لیے اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دیں کہ پناہ مانگنا ہے تو رب الناس کی پناہ مانگو، انسانوں کے خدا کی پناہ مانگو، اس سے بہتر پناہ تمہیں مل ہی نہیں سکتی۔ اس سے بہتر پناہ کہاں ہے؟ ایک بار رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں بیٹھے، اپنے گھر سے تاخیر سے آئے اور بیٹھے بیٹھے اکیلے میں ہنسنے لگ گئے، مسکرانے لگ گئے۔ صحابہ نے پوچھا تھوڑی دیر کے بعد کہ اے اللہ کے نبی آپ کو کس چیز نے ہنسایا؟ کون سی چیز ہے جس کو دیکھ کر کے آپ مسکرا پڑے؟ وہ رہتے ہیں اس خاکدان گیتی پر لیکن جلوے دیکھتے ہیں پورے عالم کائنات کے، وہ ہر چیز ان کی نظروں کے سامنے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے کہا اے محبوب کیا تم میرے بندوں کے درمیان ہونے والا فیصلہ دیکھنا چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا ہاں مولا دکھا تیرا فیصلہ کیسے؟ تو رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان جو فیصلہ کر رہا تھا وہی بات میں دیکھ رہا تھا۔ صحابہ نے پوچھا کیا فیصلہ ہے؟ کہا ایک بندہ اٹھایا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پیش ہوا
تو اس نے مقدمہ کر دیا اللہ کی بارگاہ میں، دعویٰ کیا کہ مولا فلاں آدمی کے اوپر میرا قرضہ باقی تھا، فلاں آدمی کے اوپر میرا حق باقی ہے، اس نے پیسے میرے لیے تھے، فلاں چیز لیا تھا لیکن دیا نہیں مجھ کو، مجھے آج حق چاہیے۔ رب تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بھی اٹھاتا ہے جس نے اس کا حق مارا تھا، وہ بھی اٹھا، وہ نیک آدمی تھا لیکن کچھ اس کے پاس رہ گئی تھی اس کی چیز۔ تو اب یہ مطالبہ کرنے والا شخص اللہ سے کہتا ہے مجھے حق دلا دے میرا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے یہاں تجھے کیا چاہیے؟ پیسے تو ملیں گے نہیں، موت کے بعد نہ پیسے ہیں، نہ چیک ہے، نہ ٹرانسفر ہے، کچھ نہیں ہے، کیا ہے؟ یہ بندہ کہتا ہے مولا اس کی نیکیاں مجھے چاہیے، اس کی نیکیاں مجھے چاہیے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ انصاف فرماتا ہے، اس بندے کی ساری نیکیاں اٹھا کر کے اس کو دے دی جاتی ہیں، فرشتے ساری نیکیاں منتقل کرتے جا، اس لیے کہ حق ابھی ادا نہیں ہو رہا ہے۔ اب یہ مطالبہ کرنے والا جو شخص تھا پھر کہتا ہے اے رب ذوالجلال میرا حق تو پورا نہیں ہوا، تو عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا بادشاہ ہے، مجھے اور حق چاہیے اس بندے سے، اس نے میرا حق لیا ہے دنیا میں۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے اب اور کیا چاہیے؟ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو گئی۔ یہ بندہ کہتا ہے مولا میرے گناہ اٹھا کر اس پر ڈال دے۔ تو حکم ہوتا ہے فرشتوں کو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے گناہ اٹھا کر اس پر ڈال دو، پورے منتقل کیے جا رہے، اس کے گناہ بھی خالی ہو گئے، اور وہ جو نیک بندہ تھا نیکیاں بھی خالی ہو گئی، اور گناہ اٹھا کر کے بوجھ بیٹھا ہے، اب اس کے پاس کچھ نہیں سوائے گناہوں کے بوجھ کے، کچھ نہیں۔ آپ اس کو ہلکا مت سمجھیں کہ حقوق العباد جو بندوں کے حق ہیں، کئی لوگ مار کر کے بیٹھے ہیں، کوئی بہنوں کا حق، کوئی بھائیوں کا حق، کوئی اپنے مزدوروں کا حق۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے 1 روپیہ اگر کھائے ہو تو بدلے میں تمہیں قیامت کے دن 700 نمازیں دینی پڑ سکتی، 700 نمازیں اگر وہ حق مانگ لیا تو۔ ہاں اس کو ہلکے میں مت لے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جنازہ آیا تھا، حضور نے پوچھا اس پر کسی کا قرضہ ہے؟ ایک بندے نے کہا یا رسول اللہ میرے 2 درہم قرضہ باقی تھا اور یہ مر گیا، انتقال ہو گیا، جنازہ تیار ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صلو علی صاحبکم ولا اصلی علیہ، لوگوں تم چاہو تو اس پر نماز پڑھ لو، میں نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ 2 درہم کا قرضہ باقی تھا، 2 درہم کا، حضور نے فرمایا میں نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ لوگ ہلکے میں سمجھتے ہیں حقوق العباد، کسی کا مال لے لینا، کسی کا ہڑپ لینا، کسی کو دھوکہ دینا بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنے حقوق معاف کرے گا لیکن بندوں کے حقوق نہیں معاف کرے گا۔ بندہ جب تک نہیں معاف کرتا بندے کو تب تک اللہ نہیں معاف کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ تم اس کے 100 روپے اس کے 1000 روپے لے کر کے توبہ کر لو اللہ کی بارگاہ میں مولا صاحب معاف کر دے، نہ۔ رب تبارک و تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ وہ بندے ہی معاف کرے تب اللہ معاف کرے گا، یہ حقوق العباد ہے۔ تو بات وہ حدیث میں عرض کر رہا تھا، اس بندے کی نیکیاں جو حق لیا تھا اٹھا کر کے اس کو مطالبہ کرنے والے کو دے دی گئی، پھر بھی ختم نہیں ہوا اس کا حق، تو اس کے گناہ اٹھا کر کے اس پر ڈال دیے گئے۔ اب بھی یہ سوال کر رہا ہے کہ مولا میرا حق تو پورا نہیں ہوا، ابھی تیرے عدل کے مطابق، تیرے انصاف کے مطابق میرا حق اور باقی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اور کیا چاہیے اس سے تجھ کو؟ اس کی نیکیاں بھی پوری لے لیا، تیرے گناہ اٹھا کر کے بھی اس پہ ڈال دیا، اب اور کیا چاہیے تجھے؟ تو کہتا مولا تیری رحمت میں فیصلہ ہے، تیری رحمت میں انصاف ہے، میرا حق تو پورا نہیں ہوا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے سن۔ حضور یہ سب معاملہ دیکھ رہے تھے، فیصلہ دیکھ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے جنت میں ایک محل تیار کرو، سجاؤ اس کو۔ فرشتے جلدی جلدی محل سجانے لگ گئے اور اتنا آراستہ کرنے لگے کہ وہ پورے جنت میں وہ چمکدار بہت خوبصورت نظر آنے لگا۔ تو یہ بندہ جو مطالبہ کر رہا تھا نا بار بار میرا حق نہیں میرا حق نہیں، یہ اس کو بھی دکھایا گیا وہ محل، یہ دیکھ۔ تو کہنے لگا اتنا خوبصورت محل، اتنا خوبصورت؟ رب تعالیٰ نے فرمایا ہاں۔ کہا کہ کس کا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا تیرا نہیں ہے، یہ تیرا نہیں ہے، یہ بنایا جا رہا ہے، یہ بنایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے۔ تو یہ بندہ کہتا ہے کہ مولا یہ کس کے لیے ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے جو اپنے بھائی کا حق معاف کرتا ہے، اس کے لیے ہے جو اپنے بھائی کا حق معاف کرے گا، اس کے لیے میں یہ جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ تو یہ فوراً کہتا ہے مولا میرے اس بھائی کا حق میں معاف کرتا ہوں،
جو بھی اس کا حق مجھ پر باقی ہے. رب تعالیٰ نے اتنا ہی نہیں کہ معاف اس بندے سے کروایا، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا تو نے معاف کیا، اس کا ہاتھ پکڑ اور ساتھ میں لے کر جنت میں جا. یہ ہے رب الناس، انسانوں کا رب، جو ہم پر شفیق ہے اور مہربان ہے. یہ بندوں کی آج کیفیت یہ ہے کہ اس مولا کی رحمت کو نہیں دیکھتے، اس کی کرم نوازیوں کو نہیں دیکھتے، اس کے فضل کو نہیں دیکھتے. کتنے مہینے ہو جاتے ہیں راتوں کو یوں ہی سو جاتے ہیں، ذکر کا ایک لمحہ بھی اس کی بارگاہ میں نہیں گزارتے. ہاں دوسروں کے لیے ہم نے وقت بتایا، دوسروں کے لیے آنکھیں بھگو دی، لیکن اس رحمان کی یاد میں کب دل دھڑکتا ہے جو ہمارے ماں کے پیٹ سے ہمیں پال رہا. آپ کو پتا ہے ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہمارے ماں کے پیٹ میں جب ہم تھے، جیسے ہی ہماری ماں حاملہ ہوتی ہے اس کے جو ایام ہر مہینے آتے تھے وہ بند ہو جاتے ہیں، خون بند ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد 6 مہینے پہلے سے ہی اس کے سینے میں خون سے دودھ بننا شروع ہو جاتا ہے. تمہارے آنے سے 6 مہینے پہلے مولا تمہارے رزق کا انتظام کر رہا ہے. بتاؤ کون ہے جو خون سے دودھ کو بناتا ہے؟ جب جیسے ہی دنیا میں تم آئے کوئی ثقیل غذا، سخت غذا کھا نہیں سکتے تھے، گوشت، مچھلی، انڈا، چاول، روٹی تو کھا نہیں سکتے تھے سوائے لکوڈ دودھ کے. اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماں کے سینوں میں اس دودھ کو پیدا کیا جس کا ایک قطرہ دنیا کے سارے وٹامن سے بھی زیادہ اچھا ہے. یہ سارا رزق تمہارے لیے مہیا کیا. بچپن سے وہ مولا تمہاری نگہبانی کرتا رہا. روایات میں یہ بھی ہے کہ اگر تجھے جھولے میں ماں اکیلا چھوڑ کر کے جائے تو مولا 2 فرشتوں کو اتارتا ہے کہ بچی کی حفاظت کرے. ہماری حفاظت پر کائنات کو اللہ نے لگا دیا، فرشتوں کو لگا دیا. بس کہنا اتنا ہی ہے کہ اگر یہ بندے اس کی ساری نعمتیں لے کر کے بھی اگر اس کے نہ ہو سکے تو پھر یہ کسی کے نہیں ہو سکے گی، کسی کے نہیں ہو سکے گی. اسی لیے شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایسے بندے کو جو نماز سے غافل ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں آتا، اس کو قرضہ بھی مت دو، اس کو قرضہ مت دو. پوچھا گیا کیوں؟ کہا جو اللہ کا فرض نہیں ادا کرتا وہ تمہارا قرض کیا ادا کرے گا. تو جو اپنے خالق کا، اپنے رب کا نہیں ہو سکے گا تو پھر وہ کس کا ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرا میسج صرف اتنا ہے کہ اس بھری کائنات میں ہمارے دکھوں کا، ہمارے دردوں کا مداوا کوئی کر سکتا ہے تو وہ رب العالمین، وہ مالک ذوالجلال والاکرام ہے. اس لیے ہمیں اللہ رب العزت کی طرف پلٹ آنا چاہیے. اس کا خوف سینے میں رکھو، اس کی محبت بھی سینے میں رکھو. وہ تمہیں خواہ مخواہ عذاب کا ایک ذرہ بھی نہیں دے گا، کبھی نہیں دے گا. ہاں اتنا ہے کہ اس نے وعدہ تو کیا ایک نیکی کرو تو میں بڑھا کر 10 دے دوں گا، لیکن پورا قرآن پڑھ کر کے دیکھو کہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا ایک گناہ کرو گے تو 10 بڑھا دوں گا. نہیں، گناہ ایک کیے ہو تو ایک ہی کی سزا، لیکن نیکیوں کے لیے کہتا ہے کہ ایک بھی کرو گے تو میں 10 گنا بڑھا کر کے دوں گا. یہ رحمت نہیں ہے تو کیا ہے؟ وہ رب الناس ہے. مولا کریم اپنی رحمت میں ہمیں جگہ عطا فرمائے. رب ذوالجلال ہم سب کو تیری جوار رحمت میں ہمیشہ رکھ اور اپنی حفاظت سے ایک آن کے لیے بھی مولا ہمیں باہر نہ نکال. مولا ہماری موت آئے تو تجھ پر ایمان لاتے ہوئے موت آئے اور تیری بارگاہ میں سرخروئی کے ساتھ ہمیں اٹھایا جائے. 4 چیزیں توبہ کے لیے بیان کی گئی ہیں یہاں پہ، سمجھ کر کے چلیں آپ. جب کوئی آدمی کسی کفر سے توبہ کرے، نفاق سے توبہ کرے، بڑے گناہ سے توبہ کرے، اس کی 4 منزلیں ہیں. سب سے پہلی چیز اللہ فرماتا ہے کیا یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کے لیے سری محبت کر لو، سری حجت کر لو؟ یعنی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی تمہارے اوپر پکڑ آ جائے تو پھر یہ کام کرتے رہو، اللہ کی پکڑ آ جائے گی. آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے منافقین جو ہے یہی کام کرتے تھے. ان کے پاس جا کر بیٹھتے تھے، ڈسکس کرتے رہتے تھے، دین کے معاملات کو لے کر کے مذاق کرتے رہتے تھے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معاملات کو لے کر کے آپس میں ڈسکس کرتے رہتے تھے. قرآن کی آیتیں اتر گئی. اللہ نے فرمایا منافقین جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں، وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور پھر تم دیکھو گے ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ہاں إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، اب یہاں توبہ کی اہمیت بیان کی جائے. مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لیا، وَأَصْلَحُوا، اور اپنے آپ کو سنوار لیا، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو پھر وہ مومنین کے ساتھ ہوں. 4 چیزیں توبہ کے لیے بیان کی گئی ہیں یہاں پہ.
سمجھ کر کے چلیں آپ، جب کوئی آدمی کسی کفر سے توبہ کرے، نفاق سے توبہ کرے، بڑے گناہ سے توبہ کرے، اس کی 4 منزلیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز تابو، توبہ کرے۔ توبہ گال پہ تھپڑ مارنے کا نام نہیں، توبہ لفظ ہے رجوع کرنے کا۔ رجوع کا مطلب ہے جس کام کو کیا تھا اس سے اپنے آپ کو شرمندگی محسوس کرے کہ میں نے غلط کیا تھا اور چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لیا، یہ توبہ ہے۔ کان پکڑنا، گلے گال کو تھپڑ مارنا یہ کوئی ضروری نہیں بھی کیا تم نے، سوئے سوئے دل میں ارادہ کر لیا اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں باز آتا ہوں، یہ توبہ ہو گئی، یہ تمہاری توبہ ہے۔ سجدے میں گر گئے، اے اللہ مجھے افسوس ہے کہ میرے سے غلط کام ہو گیا، تم نے اپنی غلطی سے توبہ کر لی، بس یہ توبہ ہے۔ توبہ کہتے ہیں پلٹنے کو، جہاں تھے تو وہاں سے پلٹ آئے۔ نمبر 1، توبہ کے بعد کیا کیا کرنا ہے؟ وہ اصلحو کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو پھر سنوارنا ہوگا تمہیں۔ مومنین کے ساتھ اگر بیٹھنا ہے تو سنوارنا ہوگا۔ اسی لیے اس آیت کے ذریعے سے مفسرین فرماتے ہیں کوئی اگر توبہ کرتا ہے کسی چیز سے، فوراً اس پر اعتبار مت کرو، 6 مہینے انتظار کر کے دیکھو کہ سورا کہ نہیں سورا، اپنے آپ کی اصلاح کیا کہ نہیں۔ میاں آج چھوٹی چیز تھپڑ مار لیا، توبہ 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 توبہ، اور اس کے بعد پھر کل دیکھا تو پھر وہی ہے۔ کبھی کبھار جو سچی توبہ نہیں کرتا ہے وہ آدمی چند دنوں کے بعد پھر واپس اسی گناہ میں چلا جاتا ہے۔ شریعت نے کہا ہے کہ 6 مہینے اس کا انتظار کریں، 6 مہینے اس کا انتظار کریں، دیکھیں کہ اس نے اپنے آپ کی اصلاح کر لی یا نہیں۔ کچھ لوگ صرف شادی کے لیے توبہ کر لیتے ہیں، صرف شادی کے لیے ایمان لے آئے، یہ بھی معاملات ہے۔ تو یہاں پر بھی حکم ہے، ٹھیک ہے ایمان لایا، میں اس کا انکاری نہیں۔ کوئی لڑکی ایمان لے آئی، کوئی لڑکا ایمان لے آیا، اسلام میں داخل ہوئے، تو حکم تو یہ ہے کہ 6 ماہ اس کا انتظار کرو، دیکھو کہ حقیقت میں اس نے اپنے آپ کو سنوار لیا کہ نہیں۔ ارے ادھر صبح توبہ کیا، دوپہر میں نکاح کی محفل بیٹھ گئی، پھر شام میں پتا چلا کہ ہو گیا، اب واپس چلو اپنے دھرم میں، یہ تو دھوکہ دینا ہوگا۔ تو اصلاح کرنا اپنے آپ کی، یہ توبہ کی دوسری منزل ہے۔ تم ایمان والوں میں کب شامل کیے جاؤ گے؟ پہلے نمبر پر توبہ، دوسرے نمبر پر اپنی اصلاح۔ وہ یوں ہی سمجھ لیں زخم ہو گیا تھا، ہاتھ میں زخم ہو گیا تھا، پھوڑی ہو گئی تھی، پھٹ گیا، گئے ڈاکٹر کے پاس، کس کام کے لیے؟ علاج کے لیے۔ اب وہاں 2 چیزیں ہیں، 2 چیزیں، پہلے تو اس کو صاف کر کے وہ پٹی باندھے، پہلے تو صاف کر کے پٹی باندھے، اس کے بعد پھر دوائی بھی دے کہ جو کمزوری آئی ہے وہ دور ہو سکے۔ دونوں میں خالی ایک ہی کیا، خالی دوائی لے کر کے آیا، زخم کو نہ پوچھا نہ کچھ نہیں، تو زخم تو باقی رہا اور دوائی کھا رہے ہو۔ یا زخم کو تم نے سب پوچھ دیا لیکن دوائی کھائی نہیں، تو بھی چنگا ہونے میں، بھلا ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ اسی طرح سمجھ لیں کہ گناہوں سے توبہ کر لیا، پٹی باندھ لیا، اصلاح کرنے کے لیے نمازوں کی کثرت کرو، خیرات کی، یہ گولی کا کام کرے گا، تمہارے جسم کے اندر اصلاح پیدا ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر اب دارالحرب ہے ہمارے ہاں، تو اسلامی نظام ہے نہیں، یہاں اگر جیسے بھیانک گناہ ہو جاتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ جیسے زنا ہو گیا کسی سے، اسلامی ریاست ہوتی تو اسے تو سنسار کرنے کا حکم ہے نا۔ غیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے مارے جائیں گے، شادی شدہ ہو تو سنسار کیا جائے گا، یہ اسلامی سزا ہے۔ یا چوری کیا ہے تو ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ معاملات ہیں۔ لیکن آپ دارالحرب میں ہیں، یعنی یہاں اسلامی نظام، آپ سے ایسا گناہ سرزد ہوا تو اب کیا ہے؟ اس کے لیے اسلام نے یہ نظام رکھا ہے کہ تم سب سے پہلی چیز توبہ کرو، توبہ کرو، اس بھیانک گناہ سے توبہ کرو۔ دوسرے نمبر پر اللہ نے فرمایا وَأَصْلِحُوا، اور اپنی اصلاح کرو۔ اصلاح کس بات پر؟ پہلے سے زیادہ نمازوں میں آؤ، نفل کی کثرت کرنے لگ جاؤ، خیرات کرو، صدقہ دو، محفلوں میں بیٹھو، تسبیح ہاتھ میں لے لو، کیونکہ جو ڈیمیج کیا تم نے اپنی روح کو، اس کو اتنا بینڈیج تو لگانا ہی پڑے گا، اس کی اصلاح تو ضروری ہے۔
تو جس سے گناہ سرزد ہوئے وہ اگر توبہ کرنا چاہتا ہے تو دو چیزیں پہلے سمجھ لیں. ایک تو سچے دل سے توبہ کرنا یعنی باز آنے کا ارادہ کر لینا. دوسری اس پر نیکیوں کی کثرت کرنا, تب جا کر کے وہ توبہ کا پھل تمہیں ملے گا. ہاں بعض جگہوں پر میں نے دیکھا ہے دیہاتوں وغیرہ میں وہ لوگ کسی لڑکے اور لڑکی کے معاملے کو دیکھتے ہیں کہ یہ غیر شادی شدہ تھے اور چلے گئے اور ساتھ میں رات بتا کر کے آئے تو ان کو پکڑ کر کے جماعت والے بٹھاتے ہیں. اسلامی سزا ہے نہیں, آپ دے نہیں سکتے. اور بعض دیہاتوں میں نے دیکھا ہے کہ جھاڑو لے کر کے اس کو مارتے ہیں یا ٹاول کو لپیٹ کر کے اس کو مارتے ہیں. یہ مذاق کر رہے ہیں اسلامی نظام کا, مذاق ہے اسلامی نظام کا. وہ تو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کے لیے اترا تھا قرآن پاک میں. حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کھا لی تھی اپنی بیوی کے بارے میں کہ وہ شیطان کے پاس گئی تھی, اگر میں صحیح ہو جاؤں تو تجھے 100 کوڑے ماروں گا. آپ صحیح ہو گئے, 100 کوڑے مارنے والے تھے, لیکن وہ بیوی بڑی نیک شعار تھی. اللہ نے حکم فرمایا جبرائیل امین کو, جاؤ ایک جھاڑو جس میں 100 کاڑیاں ہوں وہ ایوب کو دے دو اور کہو کہ ایک بار اس سے اپنی بیوی کو مارے, ان کی قسم پوری ہو جائے گی. یہ قرآن میں ہے. وہ ایوب علیہ السلام کی بیوی کے لیے یہ بات اتری تھی. تو میں نے کسی گاؤں کے متولی صاحب کے متعلق یہ سنا کہ وہ بھی 100 کاڑیوں کی جھاڑو لے کر کے اس لڑکے کو مارتے ہیں جو لڑکی کو بھگا لے جاتا ہے, اور کہتے ہیں 100 کوڑوں کے برابر ہو گیا. اور اگر 100 کوڑے مارو گے تو پھر اگلا دن آپ کے کوڑے پڑنے کا آ جائے گا. یہاں نہیں مار سکتے. یہاں صرف یہ ہے کہ سچی توبہ کی اسے تلقین کی جائے, رو رو کر کے تو توبہ کرے, اس کے بعد اپنی اصلاح کرے. اپنی اصلاح کیسے؟ نیکیوں کی کثرت کرے. پہلے نماز کم پڑھتا تھا تو اب زیادہ کر لیں, نفل نہیں تھے تو نوافل کی زیادہ تعداد کرے, درود مبارکہ آیت کریمہ کا ورد زیادہ کرے. یوں ہی سمجھ لے کہ بیماری کے بعد جب آدمی اٹھتا ہے تو اسے ٹونک لینی پڑتی ہے, اچھی غذا دینی پڑتی ہے تاکہ اس کی جو گری ہوئی صحت ہے وہ جلدی صحیح ہو جائے. گناہ کرنے کے بعد بندے کی روح اسی طرح بیمار ہوتی ہے. توبہ کے بعد اسے ٹونک دینے کے لیے نیکیوں کی کثرت ضروری ہے, وہ نوافل کی کثرت. نمبر 3 وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ, اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لیں. یہ اللہ کی رسی ہے کیا؟ اس پر ہی بہت گھنٹوں تفسیر ہو جائے گی. یہ قرآن پاک میں گزر وَاعْتَصَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, چوتھے پارے میں یہ آیت گزر چکی ہے. اور یہاں اللہ نے فرمایا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ, اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ آسمان سے کوئی چیز لٹک رہی ہے کہ اس کو پکڑ کر کے جھولتا رہے, چھوڑے گا نہیں. اللہ کی رسی, مفسرین کے الگ الگ اقوال ہیں. قرآن پاک اللہ کی رسی ہے, اسے جو تھام لیا گویا کہ وہ اللہ کی رسی کو پکڑ لیا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اللہ کی رسی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تھام لیا, ان کی تعلیمات کو, وہ اللہ کی رسی کو پکڑ لیا. اہل بیت اطہار جو رسول اللہ کی آل ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ وہ اللہ کی رسی ہیں. ان کو جو تھام لیا وہ اللہ کی رسی کو پکڑ لیا. اہل اللہ جو ہیں اولیاء کاملین یہ اللہ کی رسی ہیں, ان میں سے کسی کو اس نے تھام لیا وہ اللہ کی رسی کو پکڑ لیا. تو توبہ کرنے کے بعد اور دو چیزیں ایکسٹرا ہو گئی, ایک اصلاح, دوسرے نمبر پر اللہ کی رسی کو پکڑنا ہے. یعنی قرآن لے لو. قرآن کو لے لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پکڑ کر کے زندگی بھر رہے, قرآن کی تعلیمات پر چلے, قرآن سے لگاؤ اور محبت بڑھا لے, اور اس کی تلاوت کثرت سے کرے, یہ اللہ کی رسی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت زیادہ کر لے, وہ اللہ کی رسی ہے. اور یہ ایک بات یاد رکھیں, میں آپ سے کہتا ہوں یہاں میرے پاس ایک رسی ہے, ایک اس کا سرا, ایک کونا میرے پاس ہے, ایک باہر, اور آپ نے اس رسی کو پکڑ لیا, اور جب میں رسی کھینچوں تو سیدھے آپ کس کے پاس آئیں گے؟ میرے پاس آ جائیں گے, بلا تشبیہ و بلا تمثیل. اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ کی رسی کو پکڑ لو, یعنی اللہ رب العزت کی جو رسی ہے وہ خود خدائے قدیر و جبار کے دست قدرت میں ہے, اور اس رسی کا ایک سرا, ایک کونا دنیا میں ہے, وہ رسول پاک کی شکل میں, اہل بیت اطہار کی شکل میں, قرآن عظیم کی شکل میں ہے. ان کو جس نے پکڑ لیا, جب رب تبارک و تعالیٰ سارے لوگوں کو کھینچے گا تو تم وہیں جاؤ گے جہاں یہ اس رسی کا دوسرا کنارہ ہو.
اسی کو کہتے ہیں اللہ رب العزت تک پہنچنے کے لیے اس کی رسی کو تھام لینا، یعنی اہل اللہ اولیاء کاملین سے وابستہ ہونا، قرآن پاک سے اور رسول پاک کی زندگی سے وابستہ ہونا۔ 3 چیزیں میں نے گنا دیا توبہ کے لیے۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، چوتھی چیز ہے اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دینا، پیورٹی والا دین۔ یہ وہی شادی کرنے والے لوگوں کے لیے ہے، جو شادی کے لیے دین میں آئے تو اللہ فرمانا نہیں، اللہ کے لیے دین میں آؤ، اللہ کے لیے توبہ کرو۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ بھائی بہت زیادہ آوارہ گردی کرتا تھا، میں تو بیٹی نہیں دوں گا اس کو، کہا 4 لوگوں کو لے آؤ، میں توبہ کرتا ہوں۔ توبہ 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 ہو گئی توبہ۔ اس کے بعد اس کی بیٹی کو لینے کے لیے تم نے 4 لوگوں کے پاس توبہ کیا۔ میرے عزیزو، اب توبہ کے اصول آپ سیکھ لو۔ اس نے توبہ کس کے لیے کیا؟ ایک خاتون کے لیے۔ اللہ فرما رہا ہے اللہ کے لیے آ جاؤ، یہ آج تیرے نکاح میں ہے، کل پھیکی پڑ جائے گی، لیکن اللہ رب العزت تو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی تھا جو دائرہ اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ جیسے ہجرت کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی اس کا ثواب بے حساب۔ ہجرت کا مطلب ایک وطن چھوڑ کر کے دوسرے وطن گئے، جیسے مکہ چھوڑ کر کے صحابہ مدینے گئے تھے، کس کے لیے گئے تھے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گئے تھے۔ ایک صحابی جو ہے وہ مکہ سے نکلے، ان کی منگنی ہوئی تھی مدینے کی لڑکی سے، مدینے کی ایک لڑکی سے ان کی منگنی ہوئی تھی۔ وہ سفر کر کے آ گئے، انہوں نے سوچا شادی بھی ہو جائے گی، ہجرت بھی ہو جائے گی، ثواب کا ثواب ہے، گھر کا گھر بھی ہے۔ شادی ان کی مدینے میں ہونی تھی، سسرال مدینے میں، اور مکہ سے ان کو ہجرت کرنے کا ثواب بھی لینا تھا، لیکن وہ ہجرت کر کے آئے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی، جس کی ہجرت جس غرض سے ہوئی اسی غرض میں مانی جائے گی۔ جو اللہ اور رسول کے لیے ہجرت کر کے آئے تھے اس کا ثواب بے حساب ہے، اور جو شادی کے لیے ہجرت کر کے آئے تھے تو یہ شادی کا ہی مانا جائے گا، یہ شادی کا۔ بعض لوگ ہجرت کر کے مائگریٹ کر کے دوسری کنٹریز میں آج گئے ہوئے ہیں، وہ اپنی روزی روٹی کے لیے گئے ہوئے ہیں، اس ہجرت کا ثواب نہیں ہے۔ اپنے دین کی حفاظت کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی ہجرت کیا ہے تو اس کا ثواب ہے، بہت بڑا ثواب۔ مثال کے طور پر برما کے لوگ جو ہجرت کی ہیں، ان کے اوپر آفتیں تھیں، مصیبتیں تھیں، اور ان کے اوپر دین تنگ کر دیا گیا تھا، اور وہ وہاں سے گھر چھوڑ کر کے ہجرت کر کے اگر کسی دارالاسلام میں گئے ہیں تو ان کو وہی ہجرت کا ثواب ہوگا جو صحابہ نے ہجرت کی تھی۔ یہ ثواب ہے کیونکہ وہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے